یہ جو رفلی بتا رہے ہیں یہ کوئی 12 ارب روپے سے زیادہ کا فراڈ ہے. سر میرے اوورسیز پاکستانی بہت سے لوگ ہیں, کوئی لندن بیٹھا ہے, کوئی پیرس بیٹھا ہے, کوئی یو کے بیٹھا ہے, دبئی بیٹھا ہے, سعودی عرب بیٹھا ہے. ان لوگوں نے یہاں پہ آئی بی کو دیکھ کر انویسٹمنٹ کیا, تو بس ان کے ساتھ بھی فراڈ ہو چکا ہے. ڈیلر نے اپنے فائدے کے لیے ہمیں پھنسایا. ڈیلر کو پتہ بھی تھا کہ ایک دکان جو ہے وہ 10 بندوں کے نام پہ جا رہی ہے, پھر بھی ڈیلر نے اپنے پیسوں کے لیے, اپنے پروفٹ کے لیے ہم لوگوں کو ڈبایا. چیف جسٹس سے, وزیر اعظم سے, کہ جس ادارے کو آپ نے چوروں کو پکڑنے کے لیے بنایا ہے وہ تو خود چوری میں ملوث ہے. جی کروڑ کے قریب تو ہوگا. 2 شاپس لی تھی, ایک بیٹی کے لیے ایک اپنی. تو اس طرح پہلے ایک لی, بعد میں دوسری لی. پہلے تو 4-6 ماہ ٹھیک چلے, اس کے بعد فراڈ شروع ہو گیا. تو کرایہ فراڈ کرنے والے ہیں کون؟ گلبرگ کی یہ جو اونر ہیں وہ ہیں یا کون ہے اس کے اندر؟ جی اس کے اندر نیچے کام کرنے والے ہیں جنہوں نے ہم سے پیسے لیے. شاپ ایک شاپ 10 بندوں کو دی انہوں نے. ہمیں تو نہیں پتا آپ کے دل میں کیا ہے, آپ کتنے لوگوں سے ملتے ہیں. ہم تو اپنا آپ جانتے ہیں نا, ہم کسی کو تو نہیں جانتے. تو اوپر مگرمچھ بیٹھے ہوئے تھے, نیچے بندوں کو چلا رہے ہیں, اوپر مچھ کھا رہے ہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ان کی فردر جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے اپنا مورا جو ہے وہ ارسلان حمید کو آگے لگایا ہوا تھا, اور خود یہ جو قریشی صاحب ہے جو سیکٹری ہے, یہ ساری ان کی ملی بھگت ہے. ابھی ارسلان حمید سے ہماری کمیٹی اور اعجاز صاحب نے مل کے جو چیئرمین ہیں وہ انہوں نے پیسے ان سے نکلوائے, اور کمیٹیوں میں بڑی تگ و دو کی, محنت بھاگ دوڑ کی, اور انہوں نے جو 5 ارب روپے کی جو پراپرٹی تھی اس کی ارسلان کی, اس کے اوپر دستخط کروائے گئے اور ان کو ہینڈ اوور کیا گیا گلبرگ گرین کی انتظامیہ کو. پہلے یہ پیسے افیکٹیز کو دینے کے لیے تیار تھے, لیکن بعد میں ان کی نیت میں فتور آ گیا اور ابھی وہ پیسے دینے سے معذوری ظاہر کر رہے ہیں. اچھا سر, اس کے اندر آئی بی کا نام لے رہے ہیں, آئی بی کا اس میں کیا رول ہے؟ یہ آئی بی کی بیسیکلی سوسائٹی ہے اور یہ اسی کی بدماشی ہے, اور اس میں یہ نہیں کہوں گا کہ پوری آئی بی اس میں انوالو ہے. اس میں جو چند افراد جو ٹاپ پہ ہیں وہ اس میں انوالو ہیں, اور وہ آگے سے ان کے ذریعے ہمیں یہ دھمکیاں بھی دیتے ہیں کہ ہم آئی بی کے لوگ ہیں, ہمیں یہاں پہ کوئی ٹچ بھی نہیں کر سکتا پورے پاکستان میں. آپ پیسے لینا چاہتے ہیں تو جائیں, جا کے دروازے کھٹکھٹائیں مختلف, لیکن ہم انٹچیبلز ہیں, ہمیں کوئی جو ہے وہ چھو بھی نہیں سکتا. سب سے پہلے آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے فیملیز آ رہی ہیں, بیوہ لوگ آ رہے ہیں, یتیم لوگ آ رہے ہیں یہاں پہ, جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کی. ایک آئی بی کو دیکھ کر, اسلام آباد آئی بی کی سوسائٹی کو دیکھ کر انویسٹمنٹ کی جاتی ہے, تو ان کو دیکھ کر ہم نے انویسٹمنٹ کی, اور 12 سے 15 ارب روپے ہے جس کو کہا جاتا ہے. اور اچھا یہ آئی بی کی سوسائٹی ہے؟ جی آئی بی کی انٹیلیجنس. آئی بی کا کام سوسائٹی بنانا ہے؟ نہیں, آئی بی کی جیسے آپ ہوتے ہیں نا, جیسے سی ڈی اے میں جو جاب کرے سی ڈی اے ان کو پلاٹ دیتا ہے, اس طرح آئی بی نے جو اپنے لوگ ہوتے ہیں ان کو پلاٹ دیتی ہے. تو یہ ان کے نام سے گلبرگ گرین اسلام آباد آئی بی کے نام سے یہ سوسائٹی ہے. اچھا, تو یہ ان کو بھی پلاٹ دیے جاتے ہیں, اور باہر کے لوگ بھی بائی کر سکتے ہیں پلاٹ. ٹھیک ہے. اچھا اس کے اندر آپ کے کتنے پیسے تھے؟ میرا 1 کروڑ 60 لاکھ. 1 کروڑ 60 لاکھ؟ جی. اچھا وہ کون, کس نے لوٹا ہے, کون ہے پیچھے؟ ہم نے تو ڈیلرز کے تھرو آگے پیسے لگائے ہیں, ارسلان کو دیے تھے, جبکہ ڈیلر ہم نے ارسلان کو دیکھا بھی نہیں تھا. تو بیچ میں جو کہا جاتا ہے کہ نہ کہا جائے, کچھ لوگوں نے ڈائریکٹ بھی لیے ہیں, میں نے ڈیلرز کے تھرو لیے ہیں. ڈیلر نے اپنے فائدے کے لیے ہمیں پھنسایا. ڈیلر کو پتہ بھی تھا کہ ایک دکان جو ہے وہ 10 بندوں کے نام پہ جا رہی ہے, پھر بھی ڈیلر نے اپنے پیسوں کے لیے, اپنے پروفٹ کے لیے ہم لوگوں کو ڈبایا. اچھا یہ شجاعت اللہ قریشی اور ارسلان حمید یہ کون ہے؟ یہ ارسلان جو ہے جس کو سوسائٹی نے پلاٹس وغیرہ دیے تھے, اور شجاعت اللہ قریشی جو گلبرگ کا پریزیڈنٹ ہے. اچھا یہ یعنی کہ سوسائٹی کا بھی ہاتھ ہے اس کے اندر؟ دیکھیں جی سب کا ہاتھ ہے. اگر بندہ کہے نا کرپشن ہوئی ہے, تو شجاعت اللہ قریشی جو ہے اس نے کیا نہیں کیا, پر میں کہتا ہوں گارنٹی کے ساتھ ڈیلر سے مجھے پھنسایا, تو میں یہی کہوں گا ڈیلر نوسر باز ہے. گلبرگ گرین آئی بی کے اندر ڈیلرز بیٹھے ہیں, وہ بھی نوسر باز ہیں. ہر بندہ ایک جیسے اچھے ڈیلرز بھی ہیں, پر مجھے جس نے پھنسایا وہ نوسر باز ڈیلر تھا, اپنے پروفٹ کے لیے میرے پیسے آگے لگائے. اچھا اس کے اندر کیا اوورسیز پاکستانی بھی ہیں؟ سر میرے اوورسیز پاکستانی بہت سے لوگ ہیں, کوئی لندن بیٹھا ہے, کوئی پیرس بیٹھا ہے, کوئی یو کے بیٹھا ہے, دبئی بیٹھا ہے, سعودی عرب بیٹھا ہے. ان لوگوں نے یہاں پہ آئی بی کو دیکھ کر انویسٹمنٹ کیا, تو بس ان کے ساتھ بھی فراڈ ہو چکا ہے. اچھا پریس کانفرنس آپ نے اندر کرنی تھی, لیکن کیوں نہیں کرنے دی گئی؟ آئی بی کہہ رہے کہ جی آپ اندر, آئی بی نے کال چلائی ہے یہاں پہ ان کو اندر نہیں آنے دینا, تو اس لیے ہم لوگوں نے باہر کی. اب کیا مطالبہ ہے آپ کا؟ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ سوسائٹی میں پہلے دن سے کہا تھا, رمضان کے بعد انہوں نے کہا تھا ہم آپ کو پلاٹ دیں گے, ہم اس کے پلازے اپنے پاس رکھیں گے اور آپ کو پلاٹ دیے جائیں گے. سوسائٹی نے 8 مہینے ہو چکے ہیں, پلازے اپنے انڈر رکھے ہوئے ہیں, لوگوں کو سامان فرنیچر سب کچھ پڑا ہوا ہے, اپنے گارڈز بٹھائے ہوئے ہیں. اب سوسائٹی میں پلاٹس نہیں دے رہی.
وہ کہتی جو کرنا ہے کر لو. یہ جو رفلی بتا رہے ہیں یہ کوئی 12 ارب روپے سے زیادہ کا فراڈ ہے، لیکن جتنے افیکٹیز ہیں آپ یقین کریں ان سب پہ مسرت اعجاز صاحب نے سختی کر کے انہوں نے جو بھی ہم نے کرائے لیے تھے وہ بھی ڈیڈکٹ کر لیے. ریٹ بھی جو ہے نا ابھی چونکہ جو پراپرٹی فرض کرو 3 کروڑ کی لی تھی ابھی اس کی قیمت 5 کروڑ ہے، لیکن ابھی 3 کے بجائے 2 کروڑ مل رہے ہیں. ایک تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ آئی بی جو نام ہے وہ ہے چوروں کو پکڑنے والا ادارہ. پاکستان میں چوروں کو پکڑنے والا ادارہ، مگر یہ ادارہ تو خود چوروں سے بھرا ہوا ہے. یہ کیسا ملک ہے؟ تمام چیف جسٹس سے وزیر اعظم سے کہ جس ادارے کو آپ نے چوروں کو پکڑنے کے لیے بنایا ہے وہ تو خود چوری میں ملوث ہے. اچھا سر، اس میں آئی بی کا کس طرح کا رول ہے؟ کیا آئی بی اس کی اونر؟ آئی بی سوسائٹی ہے تو ظاہری بات ہے آئی بی اس کے اونر ہے. آئی بی کی سوسائٹی ہے یہ؟ جی ہاں یہ آئی بی کی سوسائٹی، گلبرگ گرین آئی بی کی سوسائٹی ہے. اچھا، اس کے اندر آپ کے کتنے تھے 12 ارب روپے کے اندر؟ اس میں مختلف تھے، میرے تو لگ بھگ 3 کروڑ روپے تھے. اچھا 3 کروڑ. اور اس میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے کم از کم 50 لاکھ، کیونکہ وہاں پر کسی نے کچن نہیں خریدنا تھا، کم از کم دکان بھی خریدا ہے تو اس کی قیمت جو ہے وہ 50 سے 60 لاکھ روپے تھی. تو اس میں کم سے کم 50 لاکھ ہے اور اوپر جو ہے وہ 15 کروڑ 20 کروڑ 25 کروڑ تک لوگ کے جو ہے نا پھنسے ہوئے پیسے. کہ جب ہم یہ پراپرٹی خرید رہے تھے تو ہم سوسائٹی کے آفیسرز کے پاس، جو کنسرن آفیسر تھے ان کے پاس ہم گئے تھے اور ہم نے کہا تھا کہ یہ پراپرٹی ہم خرید رہے ہیں، آپ کی طرف سے کوئی این او سی کوئی سرٹیفکیٹ؟ انہوں نے کہا نہیں ہماری طرف سے کچھ نہیں، آپ لے لیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک بات تو یہ سوسائٹی ذمہ دار ہے. دوسرا یہ کہ جب سوسائٹی نے فرمائش کی کہ سارے پلازے ہمارے حوالے کیے جائے تو مسرت اعجاز صاحب نے ہمارے سارے پلازے ہم سے خالی کروائے. 8 مہینے پہلے پلازے خالی کروائے اور ان کو ہینڈ اوور کر دیے. یہ مسرت اعجاز کون ہے؟ مسرت اعجاز صاحب جو چیئرمین ہے ریئلٹرز کے، جو ابھی ہمارے اوور آل باس ہے. جی. اور یہ لوٹنے والے ارسلان حمید؟ لوٹنے والے ارسلان حمید تو آپ یہ کہہ سکتے کہ وہ فرنٹ مین ہے. کس کا فرنٹ مین ہے؟ سوسائٹی کا فرنٹ مین ہے. سوسائٹی کا فرنٹ مین ہے. اور اس نے جیسا وہ سب کچھ مسرت اعجاز صاحب نے بتا دیا کہ سوسائٹی کو اس نے دبا کر کے لایا ہے، خود بھی دبا کر عیاشیاں کی، اور آج بھی سوسائٹی اس کو پروٹیکٹ کر رہی ہے. یہاں سے بگانے میں سوسائٹی کا ہاتھ تھا، آذربائیجان بگوایا، ادھر لانے کا سوسائٹی کا پروگرام تھا، اور ابھی بھی یہ سارا کچھ سوسائٹی کر رہی ہے. میرا بھی یہی موقف ہے. انہوں نے بیسیکلی یہ فرنٹ مین تھا سوسائٹی کا ارسلان، اور ارسلان نے سوسائٹی کی ملی بھگت سے اس نے لوگوں کو سے مطلب ان کی جائز، ان کی جمع پونجیاں، ان کے سارے جو ان کے بیچاروں کے اپنے حلال کی کمائیاں تھی وہ اس نے جمع کی ہے. اس نے سوسائٹی میں جو اس طرح سے ایک ٹرینڈ پہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے اس پہ اس نے انویسٹمنٹ کی ہے. اس کے بعد جب سوسائٹی نے دیکھا ہے کہ یار اب مزید مرغے نہیں آ رہے، جتنے مرغے آنے تھے آگے، انہوں نے ارسلان کو باہر تک جانے کی اجازت دی، وہاں سے اس کو پکڑ کے واپس پاکستان لایا گیا. ٹھیک ہے، اب اس کا موقع اس نے جب اس کے اوپر پریشر پڑا تو اس نے سچ بولا. ٹھیک ہے، اور سچ میں اس نے یہی بتایا کہ سوسائٹی نے ہم سے اتنے پیسے، مجھے اتنا تنگ کیا گیا، مجھ سے اتنے پیسے لیے گئے، اور جس کی بنا پر مجھے جو ہے نا فراڈ کرنا پڑا.